السلام علیکم۔ جانباز مشن اسرائیل تیسری قسط۔ تقریباً آدھی رات تک وہ باتیں کرتے رہے، پھر فرش پر بچھے ہوئے قالین پر سونے کے لیے لیٹ گئے۔ صبح اٹھنے سے پہلے انہیں اٹھایا گیا اور پھر ہلکا پھلکا ناشتہ کرنے کے لیے پیش کیا گیا۔ تھیلے انہوں نے اپنی کمر سے باندھ لیے اور پھر بوڑھے کے پیچھے چلتے ہوئے وہ اس مکان سے باہر آ گئے اور پھر گاؤں کی کچی گلیوں سے گزر کر وہ صحرا کے کنارے پر پہنچ گئے۔ یہاں 10 اونٹ موجود تھے، جن میں سے 5 پر سامان بندھا ہوا تھا اور ان کے منہ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ تمہارا سامان ان اونٹوں پر موجود ہے، بوڑھے نے سامان سے لدے ہوئے اونٹوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور عمران نے بعد میں سر ہلایا اور پھر ایک اونٹ کی طرف بڑھ گیا۔ تمہارا اونٹ رسیوں کی مدد سے ایک دوسرے سے بندھا ہوئے تھے اور زمین پر بیٹھے تھے۔ عمران پہلے اونٹ پر سوار ہو گیا، اس کے بعد دوسرے اونٹ پر جولیا، تیسرے اونٹ پر صفدر اور چوتھے اونٹ پر کیپٹن شکیل اور 5ویں اونٹ پر جوزف بیٹھ گیا۔ جوزف کے پیچھے سامان سے لدے ہوئے اونٹ تھے۔ عمران نے اپنے اونٹ کو اٹھایا۔ اس اونٹ کے اٹھتے ہی باقی اونٹ بھی کھڑے ہو گئے۔ عمران نے ہاتھ ہلا کر بوڑھے زبیر کو الوداع کہا اور اونٹ کا رخ صحرا کی طرف موڑ دیا۔ اونٹوں کی قطار ایک دوسرے کے پیچھے چلتی ہوئی صحرا میں داخل ہو گئی۔ ان کی رفتار خاصی تیز تھی، اس لیے جلدی ہی گاؤں ان کی نظر سے اوجھل ہو گیا اور ہر طرف پھیلے ہوئے صحرا کی بستیوں میں گم ہو گئے۔ اسرار کے دارالحکومت تل ابیب کے مضافات میں ایک چھوٹی سی عمارت تھی، جس کی پیشائی ایک بڑا سا بورڈ لٹکا ہوا تھا۔ اس بورڈ پر سرخ رنگ میں 5 تارے بنے ہوئے تھے۔ یہ اسرائیل کی سیکرٹ سروس GP5 کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ عمارت کے صدر دروازے پر وہ مسلح فوج بڑے چوکن انداز میں پہرا دے رہے تھے کہ ایک سیاہ رنگ کی کار تیز رفتار سے اس عمارت کی طرف بڑھتی نظر آئی۔ کار کی نمبر پلیٹ پر بھی 5 تارے بنے ہوئے تھے۔ اس کار کو آتے دیکھ کر پہرے دار زیادہ متاثر ہو گیا اور کار دروازے پر آ کر اس کا پیچھے دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور ایک بٹن گادرا چہرے والا آدمی باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ رہنما تھی۔ بیرودار نے اسے دیکھتے ہوئے سلوٹ مارا، مگر انہیں نظر انداز کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہو گیا اور کار اسے چھوڑ کر آگے بڑھ گئی۔ یہ GP5 کا سربراہ کرنل ڈیوڈ تھا، جسے پورا اسرائیل میں سب سے زیادہ بار اختیار اور طاقت سمجھا جاتا تھا، اور تھا بھی ایسا ہی۔ پورا اسرائیل میں اس کے ایجنڈوں کا جال پھیلا ہوا تھا۔ کرنل ڈیوڈ تیزی سے چلتا ہوا اپنے مخصوص کمرے میں پہنچا۔ اس کمرے میں ایک میز اور چند کرسیاں موجود تھیں۔ میز کے پیچھے اسٹیل کی ایک بڑی سی الماری تھی۔ میز پر 4-5 مختلف رنگوں کے ٹیلی فون پڑے ہوئے تھے اور میز کے کنارے پر مختلف رنگوں کے ٹیموں کی قطار تھی۔ کرنل ڈیوڈ کرسی پر بیٹھا اور پھر اس نے میز کے کنارے پر لگا ہوا ایک بٹن دبایا۔ لمحے ایک نوجوان کمرے میں داخل ہوا۔ کافی، کرنل ڈیوڈ نے درست لہجے میں کہا۔ نوجوان تیزی سے واپس چلا گیا۔ چند لمحوں بعد کرنل ڈیوڈ کے سامنے کافی کے پیالے کے ساتھ 10-12 فائلیں بھی پہنچ گئیں۔ کرنل نے کافی پینے کے ساتھ ساتھ فائلیں کھول کر پڑھنا شروع کر دی۔ ایک سرخ رنگ کی فائل دیکھ کر چونک پڑا۔ اس فائل میں موٹے موٹے حروف میں پاکیزہ لکھا ہوا تھا۔ کرنل نے کافی کا پیالہ میز پر رکھا اور پھر تیزی سے فائل کھول کر پڑھنے لگا۔ فائل میں صرف ایک کاغذ تھا۔ کرنل بڑے انحراف سے اسے پڑھتا رہا۔ اس کے چہرے پر جنون کا خیال بچ گیا۔ پھر اس نے میز پر پڑا ہوا سرخ رنگ کا ٹیلی فون اپنی طرف کھینچا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ جلدی ہی رابطہ قائم ہو گیا۔ کرنل ڈیوڈ اسپیکنگ۔ کرنل ڈیوڈ نے اس لہجے میں کہا، یس باس، راؤت مین بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ایک مدبانہ آواز سنائی دی،
میرے پاس آؤ، کرنل نے کہا۔ اسے وہ رکھ دیا اور ایک بار پھر فائل کھول کر پڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ کرنل نے چونک کر سر اٹھایا، پھر اسے ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کر کے دوبارہ فائل میں گم ہو گیا۔ رٹمین بڑے مؤدبانہ انداز میں سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ رپورٹ کب پہنچی ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے فائل بند کرتے ہوئے رٹمین سے مخاطب ہوا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے، رٹمین نے جواب دیا۔ مگر اطلاعات کی پاکستانی سیکرٹ سروس کے سربراہ سے ملاقات کا کیا مقصد ہوگا؟ کرنل ڈیوڈ نے سوچنے کے انداز سے کہا۔ یہی تو چونکا دینے والی بات ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ اسے فوری طور پر آپ کے نوٹس میں لایا جائے۔ رٹمین نے جواب دیا۔ کیا پاکستانی سیکرٹ سروس کی فائل ہمارے ریکارڈ میں ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے پوچھا۔ ضرور ہوگی جناب، رٹمین نے جواب دیا۔ اگر کرنل ڈیوڈ نے انٹرکام کا بٹن دبایا اور پھر کسی کو پاکستانی سیکرٹ سروس کی فائل لانے کا کہا۔ پاکستان ہمارا ایجنٹ کیا کرتا ہے؟ تفصیلات بتاؤ۔ کرنل ڈیوڈ نے رٹمین سے مخاطب ہے۔ جناب، پاکستان ہمارا ایجنٹ پریزیڈنٹ ہاؤس میں پروٹوکول آفیسر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شخص رات کی ایگزیکٹر سے ملاقات کا اعلان ایسے ہوا، مگر اس ملاقات کی تفصیل حاصل نہ کر سکا۔ رٹمین نے تفصیلی سے بتاتے ہوئے جواب دیا۔ کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک فوجی اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ اس نے جو فائل بڑے مؤدبانہ انداز میں کرنل ڈیوڈ کے سامنے رکھ دی اور پھر واپس مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ کرنل ڈیوڈ نے فائل کھولی اور اسے پڑھتے ہوئے۔ فائل میں 10-12 کاغذ تھے۔ انہیں پڑھنے کے بعد کرنل ڈیوڈ نے فائل بند کر دی۔ اس فائل میں تفصیل نہیں ہے، صرف یہی بتایا گیا ہے کہ یہ تنظیم انتہائی خطرناک ہے اور خاص طور پر ایک احمق سا نوجوان علی عمران سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ کرنل ڈیوڈ نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ایگزیکٹر کے متعلق زبردست کوشش کے باوجود اس سے زیادہ معلومات نہیں ہو سکا، اس لیے اتنے ہی دعویٰ کرنا پڑا۔ بہرحال پوری دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک سیکرٹ سروس سمجھی جاتی ہے۔ رٹمین نے جواب دیا۔ جگر سرات کا ایگزیکٹر سے ملنا یقیناً ایک چونکا دینے والی بات ہے، کرنل ڈیوڈ سوچتے ہوئے کہا۔ جناب، یہاں تک میرا اندازہ ہے کہ جگر سرات ایگزیکٹر کو ہمارے خلاف کام کرنے پر اکسا ہوگا۔ رٹمین نے جواب دیا۔ ہاں، ظاہر ہے، اس کے سوا اور سوچا بھی کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال تم ایسا کرو کہ اپنے ایجنٹ کو کال کرو اور اسے مزید تفصیلات حاصل کرنے کے لیے کہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل میں آنے والے تمام راستوں پر کڑی نگرانی کرو۔ فی الحال ہم اس سے زیادہ کو کیا کر سکتے ہیں؟ کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ آپ بے فکر ہو جائیں جناب، میں نے پہلے ہی آپ کے حکم میں تعمیل کر دی ہے۔ اگر بیٹا یا اس کا کوئی ساتھی ہماری سرحد میں داخل ہوا تو آسانی سے پکڑا جائے گا، رٹمین نے بڑے فخرانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، جاؤ، کرنل ڈیوڈ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اور پھر رٹمین سے سلام کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کرنل ڈیوڈ نے رٹمین کے جانے کے بعد فائل ایک طرف رکھی اور پھر اس نے ٹیلی فون ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ ریڈ میں رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی۔ کرنل ڈیوڈ نے باوقار لہجے میں کہا۔ یس باس، ریڈ 5 نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ریڈ 5 GP5 کا ایک خفیہ شعبہ تھا جس کا علم GP5 کے دوسرے ممبران کو نہ تھا، اور اس شعبے کا کنٹرول کرنل ڈیوڈ نے براہ راست اپنے پاس رکھا تھا۔ یہ انتہائی خطرناک موقع پر کام دیتا تھا اور عام حالات میں یہ GP5 کے دیگر ممبران کی نگرانی کرتا تھا۔ ریڈ 5 ہو سکتا ہے کہ آئندہ چند روز میں مجرموں کو ایک جماعت اسرائیل میں داخل ہونے کی کوشش کرے۔ یہ عام قسم کے مجرم نہیں ہوں گے، بلکہ ان کا تعلق پاکستانی سیکرٹ سروس سے ہوگا۔ گویا GP5 حفاظتی اقدامات کر رہی ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ تمام شعبے اس سلسلے میں پوری سے کام کریں۔ اگر کسی بھی مشکوک آدمی کے متعلق پوچھا چھان بین کی جائے، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ بہتر جناب، ریڈ 5 نے جواب دیا۔ مجھے برابر رپورٹ ملنی چاہیے۔ یہ لوگ ہمارے ملک کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔
آپ بے فکر ہو رہے جناب، اگر انہوں نے اسرائیل میں داخل ہونے کی کوشش کی تو وہ ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکیں گے، ریڈ 5 نے کہا۔ سورج پوری آفتاب سے طلوع ہو گیا، وہ گرمی کی شدت بڑھنے لگی تو عمران نے اونٹ روک لیا۔ کیمپ لگاؤ جوزف، اب باقی صبر رات کو ہوگا، عمران نے کہا، اور پھر اچھل کر اونٹ سے نیچے کود پڑا۔ باقی لوگوں نے بھی اس کی پیروی کی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہاں 2 کیمپ لگا دیے گئے، ان میں سے ایک چھوٹا کیمپ جولیا کے لیے، دوسرا بڑا کیمپ باقی لوگوں کے لیے۔ اونٹوں کو ان کیمپوں کے ساتھ باندھ دیا گیا اور پھر کھانا کھا کر سب آرام کرنے لگ گئے، کیمپ میں لیٹ گئے، چونکہ اونٹ کے سفر نے ان کو جوڑ جوڑ تک ہلا دیا تھا، اس لیے لیٹے ہی انہیں گہری نیند آ گئی۔ اور پھر اونٹوں کے زور سے بلبلانے کی آوازوں سے عمران کی آنکھ کھل گئی اور وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ باہر تیز ہوا چلنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ عمران تیزی سے کیمپ سے باہر نکلا، مگر ان کے چہرے پر ہوا کا ایک ایسا زوردار جھونکا پڑا اور عمران کی آنکھوں میں پڑنے والی ریت نے اسے بری طرح بکھلا دیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے مٹھی بھر کے سرخ مرچیں اس کی آنکھوں میں ڈال دی ہوں۔ ہوا کا شور لمحہ لمحہ بڑھتا چلا جا رہا تھا اور پھر باقی ممبران بھی جاگ گئے۔ طوفان آ رہا ہے، جلدی سے کیمپ لپیٹو ورنہ یہ سب کچھ اڑ جائے گا، عمران نے چیخ کر کہا، اور پھر وہ سب کیمپ لپیٹنے میں مصروف ہو گئے۔ جولیا بھی جا کر کیمپ سے باہر نکل آئی تھی اور پھر اس نے بھی اپنا کیمپ اکھاڑنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی انہوں نے کیمپ لپیٹ کر سامان دوبارہ اونٹوں پر باندھ لیا۔ اب ہوا کی رفتار میں تشویشناک اضافہ ہو چکا تھا اور انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہوا انہیں حقیر ٹینکوں کی طرح اڑا کر لے جائے گی۔ اونٹوں کو بٹھا کر اس کی اونٹ میں ہو جاؤ جلدی، عمران نے چیخ کر کہا، اور پھر صفدر اور کیپٹن شکی نے بڑی پھرتی سے بلبلاتے ہوئے اونٹوں کو نیچے بٹھایا اور جوزف نے مضبوط رسیوں سے ان اونٹوں کے کندھے گھٹنے باندھ دیے۔ اب اونٹ اٹھ کر بھاگ نہ سکتے تھے اور پھر وہ سب ہوا کی مخالف سمت میں اونٹوں کی اونٹ میں دبک گئے۔ طوفان لمحہ بہ لمحہ شدت اختیار کرتا چلا گیا۔ اب ہر طرف گہرا اندھیرا سا چھا گیا تھا اور مینوں بلے اونٹنوں پر زمین ریت ہوا میں چکراتی ہوئی ان کے خیموں پر جسموں پر گر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ سب ریت میں دبتے چلے گئے اور پھر ریت ان کے منہ تک آ پہنچی اور انہوں نے منہ اوپر کر اٹھایا۔ طوفان کچھ اس شدت کا تھا کہ علامان یوں لگتا تھا جیسے لاکھوں عفریت مل کر چیخ رہی ہوں۔ ریت میں دب جانے کی وجہ سے ہوا کے جھٹکوں نے تو بچا لیا، مگر جیسے رفتار سے ریت ان پر گر رہی تھی، اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ طوفان جلدی ختم نہ ہوا تو یہ ریت میں زندہ دفن ہو کر رہ جائیں گے۔ ریت کی سطح لمحہ بہ لمحہ بلند ہوتی چلی جا رہی تھی اور پھر سب سے پہلے ایک اونٹ بلبلاتے ہوئے اٹھا اور اس کے ساتھ ہی باقی اونٹ بھی اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ اونٹوں نے جھٹکا مار کر اپنے گھٹنے آزاد کرا لیے اور پھر وہ سب سر پٹ بھاگ کر کھڑے ہوئے۔ گہرے اندھیرے میں عمران اور اس کے ساتھی اونٹوں کو بے بسی سے جاتے دیکھتے رہ گئے۔ ان کے جسموں پر اتنی ریت تھی کہ کوشش کے باوجود اٹھ کھڑے ہونے میں کامیاب نہ ہو سکے اور اونٹ گہرے اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ طوفان کا شور اور زیادہ شدت اختیار کر گیا اور ریت گرنے کی رفتار کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی۔ اٹھ جاؤ ورنہ ریت میں دفن ہو جاؤ گے، ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لو، عمران نے چیخ کر کہا۔ اور پھر سب سے پہلے عمران نے ورگلا کر اپنے دونوں بازو ریت سے باہر نکالے اور اوپر سے اس نے انتہائی تیزی سے اپنے جسم کے گرد ریت ہٹانا شروع کر دی۔ چند ہی لمحوں میں عمران زور لگا کر ریت سے باہر آ گیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ سنبھل کر کھڑا ہوتا، خوفناک طوفان نے اس کے جسم کو یوں فضا میں اٹھایا جیسے وہ کوئی حقیر سا تنکا ہو۔ عمران، تم
तूफानी थप्पड़ों में हाथ पैर मारता हुआ दूर जा गिरा। नीचे गिरते ही इसने एक बार फिर उठने की कोशिश की, मगर इस बार भी इसका यह हशर हुआ और हवा में चकराता हुआ फिजा में बुलंद होता चला गया, और एक बार फिर हवा ने इसे पूरी कुव्वत से रेत पर पटक दिया। इमरान को यूँ महसूस हो रहा था जैसे तूफान से यूँ पटक कर मार डालेगा, मगर इस लम्हे तूफान की शिद्दत कम होने लगी और इमरान वहीं रेत पर उंडे मुँह लेट कर तूफान ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा। इसे अपने साथियों की फिक्र थी कि न जाने इनका क्या हशर हुआ होगा, और अब न जाने इनसे कभी मुलाकात भी होगी या नहीं। तूफान की शिद्दत तेज़ी से कम होती चली गई और थोड़ी देर बाद सूरज फिर पहले की तरह चमकने लगा और हवा साकित हो गई। इमरान कपड़े झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। इसने सर पर से रुमाल उतार कर चेहरे की और गर्दन को अच्छी तरह साफ़ कर लिया और फिर इधर उधर देखने लगा, मगर हर तरफ रेत के टीले फैले हुए थे, कहीं कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था। इमरान ने लबा दे के अंदर पहने हुए कोट की जेब में से हाथ डाला और फिर एक छोटा सा ट्रांसमीटर निकाल लिया। ट्रांसमीटर पर प्लास्टिक का होल चढ़ा हुआ था। इमरान ने ट्रांसमीटर को होल से निकाला और फिर इस बटन दबाया। चंद ही लम्हों बाद ट्रांसमीटर का बल्ब जलने लगा। पहले सफदर, इमरान कहाँ हो? और इमरान ने कहा, सफदर बोल रहा हूँ, अब कहाँ हो? दूसरी तरफ से सफदर की आवाज़ सुनाई दी, मैं आलम बला से बोल रहा हूँ, फ़िलहाल ये बताओ कि बाकी साथी ठीक हैं? और इमरान ने चीखते हुए पूछा, हाँ सब ठीक हैं। उस वक्ती तौर पर हवा ने हमें उठा लिया था, मगर हमने बर वक्त एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए थे। और सफदर ने जवाब देते हुए कहा, हाथ पकड़ने में तो तुम बहुत माहिर हो, मुझे यकीन है तुमने सबसे पहले जूलिया का हाथ पकड़ा होगा। बहरहाल रेंज फायर करो ताकि मैं तुम तक पहुंच सकूं और लैंड हाल। इमरान ने जवाब दिया। फिर इसने बटन दबाकर ट्रांसमीटर बंद किया और इसे प्लास्टिक के होल में डालकर दोबारा जेब में रख लिया। अब वो गौर से हर तरफ देख रहा था और फिर थोड़ी देर बाद इस मशरक़ की सम्मत से फ़िज़ा में एक हवा सी बुलंद होती हुई नज़र आई। काफ़ी ऊपर जाकर वो एक धमाके से फट गई और इसे शोला सा बन गया। इमरान समझ गया कि इसके साथ इसी सिमत में हिला था। इसने मशरक़ की तरफ दौड़ लगा दी। काफ़ी दूर आने के बाद इस सिमत से एक और रेंज फायर हुआ और इमरान ने रफ्तार और बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद इसे दूर से रेत पर मौजूद अपने साथियों के हुलिये नज़र आने लगे। इमरान को देखकर उन्होंने हाथ फ़िज़ा में लहराना शुरू कर दी और थोड़ी देर बाद इमरान इनके पास पहुंच गया। वो सब रेत से उठे हुए थे। खुदा की पनाह, किस कदर खौफनाक तूफ़ान था। जूलिया ने कहा, यह तो यहाँ का मामूल है, इसलिए तो मैं सब इंतज़ाम करके चला था। अब देखो, अगर रेंज फायर और ट्रांसमीटर ना होते तो शायद हम ज़िंदगी में कभी ना मिल सकते। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, वो यूसुफ ने पहली बार ज़ुबान लाई, हाँ नोटों का भी पता करना है। अगर वो ना मिले तो हम इस सहरा में ही एड़ियाँ रगड़ कर मर जाएंगे। कैप्टन शकील ने कहा, अभी मालूम हो जाता है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर इस तरह से अपनी जेब से एक छोटा सा पेन नमा आला निकाला। इसने आले का बटन दबाया तो इसे अब की नोक पर लगा हुआ बल्ब जल उठा। नोक से आहर तक छोटे छोटे बल्ब एक कतार में मौजूद थे। ऊँट यहाँ से 2 किलोमीटर के फासले पर हैं, इमरान ने कहा और फिर इसने आले पर लगा हुआ एक बटन दबा दिया। इस बटन के दबते ही नोक पर लगा हुआ बल्ब तेज़ी से जलने बुझने लगा। ओ मेरे साथ, इमरान ने कहा और मेरे वो तेज़ी से शुमाल की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते चले जा रहे थे, बल्ब के जलने बुझने में तेज़ी आती चली जा रही। तकरीबन आधा घंटे तक चलने के बाद उन्हें दूर रेत के टीलों पर खड़े हुए ऊँट नज़र आए। इस पर सामान लदा हुआ था। वो एक दूसरे के साथ मिलकर खामोश खड़े थे। कमाल है, इस आले ने समेत कैसे बता दी, कैप्टन शकील। इसने हैरान होते हुए कहा, पहले 4 बल्ब से मत बताते हैं। इस आले में मखसूस लहरें निकल कर फैल जाती हैं और फिर जैसे ही वो लहर किसी जानदार से टकराती है तो बल्ब जल उठते हैं। यहाँ पहले बल्ब मगरब, दूसरा मशरक़, तीसरा शुमाल और चौथा जनूब। बल्ब जनूब की समझ ज़ाहिर करता है।
इमरान ने उन्हें तफसीलें बताते हुए कहा और सब इस आले की हैरत अंगेज़ कारकर्दगी पर दंग रह गए। जोजो ने ऊँट को काबू किया और एक बार फिर उन्होंने कैंप लगाना शुरू कर दिया। रात को उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया। फिर तमाम रात वो सफ़र करते रहे। 3 दिन सफ़र के बाद उनके पास पानी का ज़ख़ीरा ख़त्म हो गया तो इमरान ने एक सामान बरादर ऊँट ज़बह कर दिया और फिर इसके पेट में मौजूद पानी निकाल कर खाली डब्बों में भर लिया। ये पानी रंगत में बिल्कुल साफ़ और जायके में भी सही था। इस तरह हर 3 दिन बाद वो एक ऊँट ज़बह करते और इसका पानी इन्हें 3 दिन काम देता और इन 3 दिनों में वो उसी ऊँट का गोश्त पका कर खाते। इनकी खुशकिस्मती थी कि अभी तक पहले की तरह कोई बड़ा तूफ़ान न आया था और इसलिए इसका सफ़र खासी तेज़ी से जारी था। उन्हें सफ़र करते हुए 15 रोज़ हो चुके थे और इस दौरान ना ही वो नहा सके थे और ना ही मुंह धो सके थे, इसलिए उनकी हालत बेहस्ता थी। लिबास भी हंसता हो रहा था। उन्हें दूर से इंसान आबादी के आसार नज़र आने लगे और उन्होंने यूँ महसूस किया जैसे वो ज़िंदगी में पहली बार ये सब कुछ देख रहे हैं। सब ने हंसता हालत जूलिया की थी। इसने ज़िंदगी में पहली बार सहरा का इस कदर सफ़र किया था, मगर इसके पास इस हिम्मत जुर्रत का मुजाहरा किया था कि किसी को महसूस नहीं होने दिया था कि इसकी हालत इस कदर ख़राब है। आबादी के आसार आस्ता आस्ता